بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ششم۔ آج ہم اس میں گرامر کا مضمون کریں گے۔ عنوان ہے آلودگی۔ اہم نکات ہیں دور جدید کا اہم مسئلہ۔ آج کل کے دور کا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ آلودگی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آلودگی کی کتنی قسمیں ہیں؟ فیکٹریوں اور کارخانوں کی آباد کاری، یعنی کہ فیکٹری اور کارخانوں کا آبادیوں میں قائم کیا جانا اور ان کی وجہ سے آلودگی کا بڑھنا۔ ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے اقدامات، یعنی کہ انسان ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا قدم اٹھا سکتا ہے؟ مذہب اسلام کی تلقین، یعنی کہ ہمارا مذہب اسلام ہمیں صفائی کے بارے میں کیا تلقین کرتا ہے؟ انسان اپنے ارد گرد کے ماحول سے متاثر بھی ہوتا ہے اور اسے متاثر بھی کرتا ہے۔ زمین کے ساتھ انسان کا تعلق بہت پرانا ہے۔ انسان اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہو کر زندگی کی خوبصورتیوں کو حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی ماحول کی انسان سے وابستگی کے بغیر ماحول کا حسن و جمال برقرار رہ سکتا ہے۔ اس لیے انسان اور زمین لازم و ملزوم ہیں۔ دور جدید کا سب سے اہم مسئلہ آلودگی کا ہے۔ آلودگی ہمارے ماحول کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ یہ زمین، پانی اور ہوا کو ہمارے لیے نقصان دہ بنا رہی ہے، جس کی وجہ سے نئی نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ آلودگی کی 3 اقسام ہیں: فضائی آلودگی، آبی آلودگی اور زمینی آلودگی۔ اس کے بارے میں تفصیل سے ہم آگے پڑھتے ہیں۔ فضائی آلودگی سے مراد ہے کہ جگہ جگہ فیکٹریوں اور کارخانوں کی وجہ سے نکلتا ہوا دھواں فضائی آلودگی کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور ٹرکوں کا دھواں بھی فضا کو آلودہ کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں تھوڑے سے سفر کے لیے پیدل چلنے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ ہمارا ماحول آلودہ نہ ہو۔ آبی آلودگی سے مراد ہے فیکٹریوں اور کارخانوں سے نکلنے والا آلودہ پانی آبی ذخائر کو گندا اور زمین کو بنجر کر رہا ہے اور ان کا دھواں بھی فضائی آلودگی کا سبب ہے۔ گاڑیوں کا دھواں اور شور اعصابی نظام کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ ان سب باتوں پر قابو پانے اور اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہمیں مناسب اقدامات اٹھانے چاہیے۔ زمینی آلودگی سے مراد ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ کوڑا کرکٹ گلیوں اور محلوں میں نہ پھینکیں۔ ہمارا ماحول صاف ستھرا ہوگا تو ہم خود بھی تندرست رہیں گے اور ایک صحت مند زندگی گزار سکیں گے۔ اس لیے معاشرے کے تمام طبقوں میں آلودگی کے بارے میں شعور پیدا کیا جائے۔ فیکٹریاں اور کارخانے آبادی سے دور لگائے جائیں اور ان سے نکلنے والے زہریلے پانی اور فالتو مادوں کو ختم کرنے کا مناسب بندوبست کیا جائے۔ زہریلے پانی کو آبی ذخائر میں ملنے سے روکا جائے۔ ماحول کو خوبصورت بنانے اور فضائی آلودگی سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں۔ نیکسٹ آخری ٹاپک اس کا ہے ہمارا مذہب کیا تلقین کرتا ہے ہمیں۔ ہمارا مذہب اسلام بھی ہمیں صاف ستھرا رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ ایک اچھا اور صاف ستھرا ماحول ہی انسان میں اچھی سوچ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے یہ ہم سب کا فرض ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں اور گندگی نہ پھیلائیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ بیٹا یہ مضمون جو ہے وہ آپ لوگ اپنے نیٹ رجسٹرز پر رائٹ بھی کریں گے اور اس کی لرننگ بھی کریں گے۔ آپ چاہیں تو اپنے الفاظ میں بھی اس کو لکھ سکتی ہیں، لیکن جملوں کی ترتیب اور مناسب لفظوں کا استعمال کریے گا۔ اللہ حافظ۔